ایک جوان رہتا ہے بغداد میں جس کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ کو ابتدائی جوانی میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی. دیکھو دل میں کسی کی محبت بیٹھ جانا یہ جرم نہیں ہے, یہ انسان کا اختیار بھی نہیں ہے, لیکن غلط یہ ہے کہ انسان اس محبت کا ناجائز استعمال کرے, اس میں بے پردگی ہو, برائی ہو, ناجائز کام ہو. عبداللہ نے اس لڑکی کا سامنا کیا اور اپنی ابتدائی شباب والی جوانی میں لڑکی کو ایک جملہ کہا, تو بڑی اچھی ہے, اگر اجازت دے تو میں تیرے ساتھ کچھ گفتگو کروں. لڑکی شریف گھرانے کی تھی, اس نے نہ ملنا تھا نہ ملی, یہ کہہ کر دامن چھڑا کر آگے بڑھی. عشاء کے بعد آنا, رات ہوگی, بابا سے چھپ کر آؤں گی, ملاقات کروں گی, باتیں کریں گے, اور اس کے بعد وہ چلی گئی. رات عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, اب آئے گی, اب آئے گی, اب آئے گی. وہ نہیں آئی. حتیٰ کہ سردی کی لمبی رات کھڑے کھڑے گزار دی. اس کے بالا خانے کی طرف دیکھتے دیکھتے یہ ہوا فجر کی اذان ہوئی. بغداد کی مسجدوں کے میناروں سے اذان جب بلند ہوئی, اچانک کسی نے عبداللہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا. عبداللہ ایک لڑکی کی محبت میں پوری رات کھڑا رہا, پوری رات گزار دی, اسے نہ آنا تھا نہ وہ آئی. کاش یہ رات تو اللہ کے لیے گزارتا تو تجھے کیا نعمتیں ملتی. بس جھٹکا لگا, اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹے, مسجد میں گئے, وضو کیا, فجر کی سنتیں پڑھی, جماعت میں وقت تھا, ہاتھ اٹھا کر کہ مولا سب سے دل لگایا کامیاب نہ ہوا, اب یہ دل تیرے لیے ہے, تیرے محبوب کے لیے, مجھے معاف کر دے. کہاں میں تیرا حسن چھوڑ کر غیر کی طرف بڑھا تھا. اور یاد رکھو جسے حسن سمجھتے وہ حسن ہے ہی نہیں, اصل حسن تو مصطفیٰ کریم کا حسن ہے. یارو جس میں بدبو آئے وہ کوئی حسن ہے؟ لوگ حسن کو سمجھتے نہیں. حضرت مالک ابن دینار نے بہت اچھا حسن سمجھایا ہے. بات پر بات نکلتی ہے تو یاد آتا ہے ایک مرتبہ خلیفہ کی کنیز جو خلیفہ کے دل کے بہت قریب تھی, خلیفہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا. خلیفہ سے مراد وہ خلیفہ جو بادشاہ کہلاتے ہیں, تھے تو بادشاہ لیکن خلیفے کہلائے. اور اصل خلفاء تو وہ ہیں جو صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہے, مولا علی ہے, حسن مجتبی ہے, عبداللہ بن عمر ہے, یہ لوگ ہیں. مالک بن دینار نے اس کنیز کو دیکھا, وہ کنیزوں کے ساتھ جا رہی تھی. پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بالوں کو جھرجھری دیتے ہوئے کہا میں وہ ہوں, میرے بغیر بادشاہ رہتا نہیں. تو کہا کیا بادشاہ تجھے بیچ دے گا؟ کہا نہیں, وہ مجھے کیا بیچے گا, لیکن خریدنا ہے. آپ مالک ابن دینار ہو, ذرا چلو تم خود ہی بات کر لو. کنیز کو یوں لگا کہ یہ جیسے ہی خریدنے کی بات کرے گا تو بادشاہ اتنی قیمت بولے گا کہ یہ دے نہ سکیں گے. محل میں پہنچے, کنیز نے تکبر سے کہا لیجئے یہ کوئی کام لے کر آئے ہیں. مالک بن دینار سے بادشاہ نے پوچھا مالک کیا بات ہے؟ کہا اسے بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کہا کہ کتنے میں؟ تو اس نے کہا آپ کتنے میں خریدو گے؟ تو مالک بن دینار نے کہا 2 کھجوریں دوں گا اور اس کے عوض خرید لوں گا. بادشاہ نے طنزاً ہنس کے کہا اسے جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کہا دیکھ سر سے لے کر پیر تک حسن کی ملکہ ہے. کہا اس میں تو عیب ہے عیب. کہا عیب نظر آتا ہے تمہیں؟ کہنے والے مالک بن دینار تھے, معمولی شخصیت نہیں. دیکھو جب دل میں خدا بستا ہے تو پھر ایسے جملے زبان سے نکلتے ہیں. مالک بن دینار نے کہا اس میں عیب ہے. کہا کیا عیب ہے؟ کہا پہلی بات اگر یہ دانتوں کو نہ مانجے تو اس کے منہ سے بدبو آئے گی, کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا, ایسی بدبو آئے گی. یہ غسل نہ کرے تو بدن سے بدبو آئے گی, تو بازو میں بٹھا نہ سکے گا. روزانہ غسل کرتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, جب تیرے دل کے قریب رہتی ہے. ارے پانی نہ ملے, غسل نہ کرے تو پسینے کی بدبو سے تیرا سر پھٹے.
تیسرا عیب اس میں یہ ہے کہ یہ مرے گی تو تجھے جدا کر دے گی، تجھے جدائی کا غم دے گی، جا روتے رہنا، یہ عیب ہے۔ اور اگر یہ نہ مرے اور تو مر جائے تو دیکھ لینا یہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے گی، تجھے دھوکہ دے گی۔ خود مرے تو غم میں مبتلا کر دے، تو مرے تو یہ دوسرے کے ساتھ ہو جائے۔ تو بادشاہ نے حیرت سے جھنجھلا کر کہا کیا کوئی ایسی بھی کنیز ہے جو برش نہ کرے، دانت نہ مانجے تو اس کے منہ سے بدبو نہ آئے، مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو نہ آئے؟ کہاں ہے؟ غسل نہ کرے تو جسم سے بدبو نہ آئے؟ کہاں ہے؟ کوئی ایسی بھی ہے کہ جو نہیں مرے گی؟ کہاں ایسی کنیز میرے پاس ہے۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا دیکھ میری جو کنیز ہے نا، وہ غسل نہ کرے تو خوشبو بڑھتی جائے، وہ مسواک اور منجن نہ استعمال کرے تو اس کے منہ کی خوشبو بڑھتی جائے، وہ کبھی مرے گی نہیں، اور جس دن میں اس کے ساتھ ہو گیا میں بھی مرنے سے بچ جاؤں گا۔ کہا وہ کنیز کون سی ہے ذرا ہمیں بھی تو بتا دیں۔ کہا کہ وہ کنیز ہے اسے جنت کی حور کہتے ہیں۔ تو کہا مالک اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا جب سب سو جایا کریں، جب سب سو جایا کریں اس وقت تو بستر سے اٹھ کر اس کی صرف اس اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر، بس یہی 2 رکعت نماز اس کی قیمت ہے۔ اتنی اچھی کنیز اتنے سستے میں ملتی ہے، میں اتنی اس کنیز کو مہنگے میں دھوکہ دینے والی کو کہاں خریدوں گا؟ تو جسے تم حسن سمجھ رہے وہ بدبو ہے، صرف بدبو ہے۔ اس لیے آؤ اصل حسن کی طرف جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ ارے جس کی زلفیں بکھرتی ہے تو اللہ واللیل کہہ کر اس کی زلفوں کی قسم یاد کر، سنورتی ہے تو خدا والضحیٰ کہتا ہے، وہ مسکرا کر دانت چمکاتے ہیں تو وہ نجم کہتا ہے۔ آئیے نہ اسی حسن کے متوالے بن جائیں، وہی حسن جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو اختتام کی طرف لے کر کے چل رہا تھا تو عبداللہ نے کہا مولا سب کو دل لگایا، تجھ سے نہیں لگایا تھا، آج کے بعد یہ دل تیرے اور تیرے حبیب کے لیے، مجھے معاف کر دے۔ فجر پڑی، استغفار کیا، توبہ کی، اب کسی سے دل نہیں لگے گا۔ صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، سورج بلند ہوا، نوجوان عبداللہ باہر نکلے مسجد سے تو کیا دیکھا کہ بغداد کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں عبداللہ کے سر پہ بادل سایہ کر رہا تھا۔ بغداد کے ایک بزرگ کہلانے والے جب بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا اے جوان تو کتنا نیک ہے کہ تیرے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ عبداللہ نے کہا بابا میں تو گنہگار ہوں اور میرے تو رات کا حال تو میں اپنا خود جانتا ہوں، کسی کو کیا بتاؤں، میرے سر پہ بادل کیا سایہ کرے گا، وہ تو آپ کے لیے۔ جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بادل عبداللہ کے سر پہ سایہ کرتا تھا۔ اس بزرگ نے کہا عبداللہ دیکھتی تیری بزرگی ہے۔ عبداللہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، مولا تجھ سے دور تھا تو عیب پہ پردے ڈالے تو نے، اور ذرا کیا توبہ کر کے تجھ سے صلح کر لی تو ایسی عزت افزائی کی کہ سر پہ بادل کو بھیج دیا۔ مولا اب آج کے بعد تو بس تیری راہ میں زندگی گزرے گی، راہ خدا میں زندگی گزارنے کے لیے پہلا زینہ توبہ سو کر چکے تھے، دوسرا زینہ علم کے لیے استاد ڈھونڈنے لگے۔ عبداللہ کی قسمت کا ستارہ اوج پر تھا، جب استاد ڈھونڈنے نکلے تو امام اعظم جیسا استاد مل گیا، اور اتنا علم حاصل کیا عبداللہ نے، اتنا علم حاصل کیا کہ وہ امام بخاری کے استادوں کے استاد بن گئے۔ اسی عبداللہ کو دنیا عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے، اور عبداللہ ابن مبارک کی شان یہ ہے کہ امام اعظم کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو مسلمانوں سچی توبہ انسان کو کس منزل پر پہنچاتی ہے کہ جس امام اعظم نے اللہ کا 100 مرتبہ خواب میں دیدار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کروں گا، تو یہ توبہ اس منزل پر پہنچاتی ہے۔ میرے بھائیوں آئیں آج سچے دل سے ہم توبہ کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔